عید تو اس کی ہے جس نے کل روزے رکھے اور اس کے روزے قبول کر لیے گئے. عید تو اس کی ہے جس نے 5 شب قدر جاگی اور قرآن کی تلاوت سنی اور پورے مہینے قرآن کا سنا اور قیام کیا, تراویح پڑھی اور جس کی تراویح قبول کر لی گئی, جس کا قیام قبول کر لیا گیا. وَلَكِنْ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ لَهُ بِالْأَمْسِ صِيَامُهُ. عید اس کی ہے جس نے کل روزے رکھے اور اس کے روزے قبول کر لیے گئے. عید اس کی ہے جس نے کل قیام کیا, رات بھر عبادتیں کی اور رات بھر جاگا اور جس کی راتیں قبول کر لی گئیں. وَغُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. اور عید تو اس کی ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس کی توبہ. میرے بھائیوں, بہت ہی مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے جس کو ہم رمضان کہتے تھے. رمضان تو رخصت ہو گیا, اس کے روزے ہم سے رخصت ہو گئے, لیکن رمضان کا مہینہ ایک پیغام اور ایک میسج چھوڑ کر گیا ہے. اور اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کے اس میسج پر, اس پیغام پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. رمضان کا لفظ رمز سے مشتق ہے. رمز کے معنی عربی میں ہوتے ہیں جلانا, برباد کرنا, جھلسانا, بھسم کرنا, اور اسی رمز سے بنا ہے رمضان. جلانے کا مہینہ, بھسم کرنے کا مہینہ, مٹانے کا مہینہ. چونکہ پورے مہینے میں آدمی نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا تھا, اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے, اپنے گناہوں کو برباد کرتا ہے, اس لیے اس مہینے کا نام پڑا رمضان. گناہوں کو مٹانے کا مہینہ, گناہوں کو برباد کرنے کا مہینہ, گناہوں کو جلانے اور بھسم کرنے کا مہینہ. ہم اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ رمضان کے مہینے کو ہم نے پایا, ہم نے اپنے گناہوں کو جلایا ہے یا نہیں, ہم نے اپنے گناہوں کو برباد کیا ہے یا نہیں, ہم نے اپنے گناہوں کو مٹایا ہے یا نہیں. اس مہینے میں ہم جو چیز رکھتے تھے اس کا نام تھا روزہ. روزے کو عربی میں صوم اور صیام دونوں کہا جاتا ہے. حدیث میں فعلیہ بالصوم آیا ہے, قرآن میں صیام کا لفظ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. مومنوں, تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. عربی زبان میں صوم اور صیام دونوں جیرن ہیں, مصدر ہیں, اور اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا. یعنی انسان کا ہاتھ بھی برائی سے رک جائے, پیر بھی برائی سے رک جائے, آنکھ بھی برائی سے رک جائے, دل بھی برائی سے رک جائے, ذہن بھی برائی سے رک جائے, کان بھی برائی سے رک جائے. اس کے جسم کے ہر عضو کو اگر ہم نے برائی سے روک لیا اپنے, تو اسی کا نام ہے صوم اور صیام. شرعی اصطلاح میں کھانے پینے جماع سے رک جانے کا نام صوم اور صیام ہے. بندہ رمضان کے مہینے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ, ہم تیرے اتنے فرما بردار بندے ہیں, ہم تیرے اتنے نیک بندے ہیں کہ تو نے حلال چیزوں سے ہمیں روکا, تو دیکھ ہم حلال چیزوں سے بھی رک گئے. دیکھ ہم نے روزے کی حالت میں گوشت کھانا چھوڑ دیا, ہم نے روزے کی حالت میں سبزی کھانا چھوڑ دیا, ہم نے روزے کی حالت میں بیوی کو چھوڑ دیا, روزے کی حالت میں شربت چھوڑ دیا. جو حلال چیزیں تھی کھانے پینے کی, یہاں تک کہ بیوی سے فائدہ اٹھانے کی, ہم نے ان تمام حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تیرے حکم پر. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ, رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم سال کے پورے 12 مہینے ہم حرام کاموں کو بھی چھوڑیں گے. جب ہم حلال کاموں کو تیرے حکم پر چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کاموں کو تیرے حکم پر کیوں نہیں چھوڑ سکتے. اب ہم یہ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا, رمضان کے گزر جانے کے بعد حلال چیزوں کو ہم نے اللہ کے حکم سے چھوڑا,
اور پھر عید کے بعد حرام چیزوں کو بھی ہم سال کے 12 مہینے کے لیے چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے ہیں. روزے کے کتنے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے ہیں، یہ اب وقت ہے سوچنے کا، سمجھنے کا اور غور کرنے کا. رمضان کے روزے رکھ لیے، بہت بڑا کمال کا کام نہیں کیا آپ نے، یہ کمال نہیں ہے. ان روزوں کے مہینے کے گزر جانے کے بعد ان روزوں کی حفاظت کر لینا 12 مہینے تک، یہ کمال کی بات ہے. جامعہ اسلامیہ نجم الہدا سے بچے پڑھ کے نکلتے ہوں گے، فارغ ہوتے ہوں گے، حافظ بنتے ہوں گے، دستار بندی ہوتی ہوگی. 3 سال 4 سال میں بچہ حفظ کر لیتا ہے. 3 سال میں بچے نے حفظ کر لیا، قرآن یاد کر لیا، یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے. 3 4 5 سال میں قرآن کا حافظ بن جانا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے. جو قرآن اس نے کنٹھسٹ کیا ہے، جو قرآن اس نے یاد کیا ہے، جو قرآن اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس قرآن کو پوری زندگی اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا، اس کی حفاظت کرتا رہے گا، یہ کمال ہے. 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد، مولانا کی ڈگری لینے کے بعد اب آپ مولانا بن گئے، یہ کمال نہیں ہے. اس علم قرآن کو، علم حدیث کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد اب آپ اس علم قرآن کا جو آپ عالم بنے ہیں، اس کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو کتنا سنبھال کر اپنے پاس رکھ رہے ہیں، یہ کمال ہے. آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں یا ڈگری لینے کے بعد کلین سیف ہو کر پینٹ شرٹ اور ٹی شرٹ پہن کر اب آپ گھوم رہے ہیں، آپ نے اپنے علم کی کوئی قدر نہیں کی ہے. یہ اب دیکھنے کی چیز ہے. میرے بھائیوں، جس طرح حفظ کر لینا کمال نہیں، قرآن کو پوری زندگی جب تک آپ زندہ ہیں اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے. جس طریقے سے عالم بن جانا کمال نہیں، اس علم کی حفاظت کرنا کمال ہے. اسی طریقے سے 30 روزے جو ہم نے رکھے ہیں وہ کمال نہیں ہے. ان 30 روزوں نے ہمارے اندر جو چیز پیدا کی ہے اور جو سال کے 12 مہینے ہمارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے روزوں کے اثرات، وہ اس کی حفاظت اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کمال کی بات ہے. ہم اپنے سماج پہ اب غور کریں. مثال تو اچھی ہے مولانا صاحب، سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے، ہم اور آپ سب دیکھیں روزے کا مقصد کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں کیونکہ اب تو یہ گزر چکا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے. ہم یہ دیکھیں کہ 30 روزے جو ہم نے رکھے ہیں، ان روزوں نے ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا کیا ہے. اور یہ تقوی صرف روزوں تک محدود تھا یا روزوں کے بعد بھی ہمارے اندر ہے؟ جیسے قرآن کا کوئی حافظ ہو، حفظ کر لے تو حفظ جب پڑھ رہا تھا تبھی تک تھا، یا آج اس کو مدرسے سے فارغ ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں اب بھی اس کے پاس قرآن موجود ہے کہ نہیں، حفظ ہے یا نہیں، یہ چیز دیکھی جائے گی. اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ صرف رمضان کے مہینے میں تقوی تھا یا رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی تقوی، روزے کے اثرات جو تقوی وہ ہماری زندگی میں اب بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے اثرات مرتب ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایک بات یاد رکھیے گا، روزے کی روح تقوی ہی ہے. گانٹھ باندھ لینا میری بات کو، روزے کی روح تقوی ہے، اور بغیر روح کے کوئی شے زندہ نہیں ہوتی. جرجیس صاحب کو آپ بلا رہے ہیں، اپنے گھر میں ٹھہرا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میرے اندر روح ہے. اور جس دن میرے اندر سے روح نکل جائے گی تو آپ تو بہت دور رہے، میرے اپنے بچے، میرے اپنے بھائی، میرے اپنے رشتہ دار بھی روح نکل جانے کے بعد
مولانا جرجیز کو 5 اور 6 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اٹھائیں گے اور قبرستان میں لے جا کر ٹنوں مٹی کے اندر ہم کو دفن کر دیں گے اور مٹی دے کر چلے آئیں گے، دعا کر کے چلے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے اور ڈیڈ باڈی کو اپنے پاس نہیں رکھا جاتا ہے۔ روزہ ڈیڈ باڈی ہے، روزہ ڈیڈ باڈی ہے، اور اس روزے کو زندہ رکھتا ہے تقوی، یہ اس کی روح ہے۔ جس روزے کے اندر تقوی ہے تو روزہ زندہ ہے، تقوی نکال لو تو روزہ ڈیڈ باڈی ہے۔ اگر ہمارے روزے تقوی سے خالی ہیں، پرہیزگاری سے خالی ہیں، تو ڈیڈ باڈی ہے۔ ارے ڈیڈ باڈی تو آپ اپنی اولاد کی، آپ اپنی بیوی کی اور آپ اپنے باپ کی اپنے گھر میں نہیں رکھتے، تو اللہ اس ڈیڈ باڈی والے روزے کو اپنے پاس کیوں قبول کرے گا، اپنے پاس کیوں جگہ دے گا؟ اللہ کے پاس بھی ایک ڈسٹ بن ہے، ایک کوڑے دان ہے۔ ڈیڈ باڈی یعنی بلا روح کے، بغیر تقوی کے اگر روزے اس کے پاس گئے تو وہ بھی کوڑے دان میں ڈال دے گا، ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، ان روزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ دیکھیے ہمارے روزوں نے کتنا تقوی ہمارے اندر پیدا کیا ہے۔ ڈیڈ باڈی کی قدر نہیں ہوتی، کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک درخت پانی دیتے ہیں بڑھتا جاتا ہے، پانی دینا چھوڑ دیجئے سوکھ جاتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی کو لوگ کاٹ دیتے ہیں اور گھر میں جلانے کے کام آ جاتا ہے، کیونکہ بلا روح کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اوپر ہم نے اس لیے فرض کیے، تمہیں بھوکا مارنے کے لیے نہیں، تمہیں پیاسا رکھنے کے لیے نہیں، تمہیں پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ لعلکم تتقون، یہ روزے میں نے تمہارے اندر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ ضروری تھا اس ٹاپک پہ آج بولنا۔ رمضان پہ تو آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا، لیکن رمضان کے بعد روزوں کے اثرات ہماری زندگی پر کیا مرتب ہوئے، اس ٹاپک پہ بولنا بہت ضروری تھا۔ اب رہا تقوی، تو تقوی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کون سا تقوی چاہتا ہے ہم سے، کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اس کی صحیح تشریح حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں بلا شک و شبہ درست ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا، حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا، آئے ابی، قرآن میں جو آیا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہے؟ کس سے بچنا چاہیے؟ تقوی کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا، امیر المومنین، آئے عمر، تقوی نہیں جانتے ہو؟ تقوی اختیار کرنے والے متقی کی تعریف، اس کی پریبھاشا، اس کا انٹروڈکشن تمہیں نہیں معلوم؟ فرمایا نہیں، بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا، کبھی جنگل میں گئے ہو؟ کبھی صحرا میں سفر کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جھاڑیاں ہوں اور ان جھاڑیوں میں کانٹے ہوں، زمین پر بھی کانٹے ہوں،
اور گزرنا ضروری ہو اور پیروں میں چپل بھی نہ ہو، جوتا بھی نہ ہو، اور جانا ضروری ہے، تو بتائیے آپ کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو گے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر گزرنا ضروری ہے تو گزروں گا، اور اگر کانٹے بہت زیادہ ہوں گے تو ہم کانٹوں سے بچ بچ کے چلیں گے، اپنا پیر ایسی جگہ رکھیں گے جہاں کانٹے نہ ہوں، اور دامن کو، اپنی قمیض کو، اپنی چادر کو خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے جائیں گے کہ کوئی کانٹا میرے کپڑے میں الجھ نہ جائے۔ ہم جھاڑیوں کو چیرتے ہوئے، پیر کو بچاتے ہوئے کانٹوں سے آرام سے گزریں گے، تھوڑی دیر لگے گی لیکن کوشش کریں گے کانٹے دار راستے سے اپنے آپ کو بچا بچا کر گزر جاؤں۔ فرمایا بہت زیادہ بچنے کے باوجود بھی 2-4 کانٹے تو لگ ہی جائیں گے، کیونکہ کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جھاڑیاں کانٹوں دار ہیں، کتنا بھی بچو گے لیکن جب ہر جگہ کانٹے ہی ہیں تو بہت بچنے کے بعد بھی 2-4 کانٹے لگ جائیں گے، پیر میں چبھ جائیں گے، بلڈ آ جائے گا، خون نکل آئے گا، زخم ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا آئے ابی ابن کعب، جب گزرنا ضروری ہے تو پھر یہ کون دیکھے گا؟ کانٹوں سے کوشش کروں گا بچ بچ کے گزروں، اور بچ بچ کے گزرنے کی کوشش ہوتی رہے گی، لیکن اس کے باوجود اگر 2-4 کانٹے میرے پیر میں چبھ جائیں جو میرے پیر کو زخمی کر دیں، لہو لہان کر دیں، تو بعد میں ہم اس کا علاج کر لیں گے۔ حضرت ابی نے کہا اے عمر کیا کرو گے اس کا علاج؟ فرمایا کہ ہم اس کی مرہم پٹی کر لیں گے، ہم اس کی مرہم پٹی کر لیں گے، اس کا علاج کر لیں گے۔ حضرت ابی نے کہا اے عمر یہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسے جنگل میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوں تو تم اس جنگل میں کانٹوں سے بچ بچ کے چلتے ہو، جانا ضروری ہے، گزرنا ضروری ہے، راستہ وہی ہے، کانٹوں سے بچ بچ کے گزرتے ہو۔ اس دنیا میں بھی قدم قدم پر گناہ ملیں گے، قدم قدم پر گناہ، جہاں نظر اٹھا کے دیکھو گناہوں کے اڈے۔ اس جلسے سے آپ نکلیے، جیسے ہی آپ روڈ پر باہر جائیں گے، اسی جلسے میں اپنے ماں باپ سے جلسے کی اجازت لے کر آنے والی لڑکیاں آپ کو شاپنگ کرتی ہوئے نظر آئیں گی، ان کے پیچھے لڑکے بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور آگے بڑھو گے کہیں شراب کے اڈے، کہیں دارو کے اڈے، کہیں تاڑی کے اڈے، اور آگے بڑھو گے مار پیٹ، جھگڑا، جھوٹ، فساد۔ میرے بھائیوں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ابی ابن کعب نے کہا اے امیر المومنین، اس دنیا میں بھی گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن دنیا سے گزرنا ضروری ہے، آخرت کو پانے کے لیے، آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا سے گزرنا ضروری ہے۔ جیسے اپنے گھر جانا ہو اور جنگل سے گزرنا ضروری ہو، اور جنگل میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوں تو کانٹوں سے بچ بچ کے چلتے ہو، ایسے ہی اس دنیا میں قدم قدم پر گناہ ملیں گے تمہیں، ان گناہوں سے بچ بچ کر گزر جاؤ، ان گناہوں سے بچ بچ کر چلے جاؤ۔ کہا 2-4 گناہ پھر بھی ہو جائیں گے، جیسے 2-4 کانٹے چبھ جائیں گے بچنے کے باوجود۔ فرمایا جیسے 2-4 گناہ ہو جائیں انسان ہونے کے ناطے تو اس کا بھی علاج کر لیا کرو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ تم توبہ اور استغفار کر لیا کرو، توبہ اور استغفار۔ اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اسی کا نام تقویٰ بتایا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تقویٰ ہماری زندگی میں اب آنا چاہیے، ورنہ سمجھ لو کہ کسی نے روزے تو رکھے، محنت تو کی، لیکن
ایسا ہی معاملہ سمجھو اگر وہ تقوی اختیار نہیں کر سکا، جیسے کسی نے 4-5 سال محنت کر کے قرآن کو حفظ تو کیا لیکن مدرسے سے آنے کے بعد قرآن کو بھول گیا، اس کی حفاظت نہیں کر پایا، ایسی روزے تو رکھے لیکن اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن زیتون لگا کر خشک روٹی کھا رہے تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ڈھابے آبے پہ گئے ہوں گے، روٹی کھائی ہوگی، اس میں مکھن لگا لیتے ہیں، بہت سے لوگ گھی لگا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن خشک روٹی، سوکھی روٹی میں زیتون کا تیل چپڑ کر لگا کر اس کو منہ سے چبا رہے ہیں، سوکھی روٹی۔ کون؟ حضرت علی۔ دن کون سا؟ عید کا۔ ہمارے ہاں تصور کیا جا سکتا ہے ایسا؟ ہاں ایسا تصور ہے فلسطین کے اندر، ایسا تصور ہے۔ تم نئے کپڑے پہن رہے ہو، ان کے پاس خون آلود کپڑوں کو دھونے کے لیے بھی پانی نہیں، تم پانی سے وضو بنا رہے ہو، وہ اپنے خون سے ہی وضو بنائے ہوئے۔ فرق اتنا ہے، یہاں عید کے دن حضرت علی کے ہاتھ میں سوکھی روٹی، زیتون کا تیل لگا ہوا اور چبا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں عید کا دن ہماری بیٹیوں نے عید کے دن کا کپڑا الگ سے لایا ہوگا، عید کے دوسرے دن کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، عید کے چوتھے دن کا الگ۔ فرق اتنا ہے۔ اور جس شخص نے حضرت علی کے ہاتھ میں سوکھی روٹی دیکھی اور اس سوکھی روٹی میں زیتون کا لگا ہوا تیل دیکھا اور چباتے ہوئے دیکھا تو کہا یا ھذا، یہ کیا ہے؟ امیر المومنین اے علی، آپ عید کے دن خشک روٹی کھا رہے ہیں، آج عید کا دن ہے اور روٹی خشک، سوکھی روٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، سوکھی روٹی، زیتون لگی ہوئی سوکھی روٹی، خشک روٹی کا عید کے دن سے کیا تعلق ہے؟ عید کے دن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا امیر المومنین، آج عید کا دن ہے، آج تو کم سے کم اچھا کھانا بنا لیتے۔ امیر المومنین ہیں آپ، اچھا کھانا بنا لیتے، اور عید کے دن خشک روٹی۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا اس جواب پر غور کیجئے، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید۔ آئے میرے بھائی، عید کے دن کا خشک روٹی سے سوکھی روٹی سے کیا تعلق؟ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے۔ حضرت علی کا جواب دیکھیے، عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لے، وَأَكَلَ السَّرِيرَ، عید اس کی بھی نہیں ہے جو عمدہ کھانا کھا لے۔ گئے ہوں گے آپ عید کے دن، نماز ہوئی اور اس کے بعد یار اور دوستوں کے ہاں چکر لگے ہوں گے۔ جائز اور ناجائز کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہوتا ہے آپ ہمارے گھر آئیے، آپ ہمارے گھر آئیے، وہ ہمارے گھر آئے، ہم تمہارے گھر جائیں، اور چلتا ہے، آئیے سیوئی کھا لیجئے، آئیے مٹھائی کھا لیجئے، آئیے پانی پی لیجئے۔ لیکن حضرت علی نے کیا کہا؟ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لے، واکل السرید، عید اس کی بھی نہیں ہے جو عمدہ کھانا کھا لے، ولیکن العید لمن قبل بالامس صیامہ وقبل منہ قیامہ وغفر لہ ذنبہ وشکر لہ سعیہ۔ عید تو اس کی ہے جس نے کل روزے رکھے اور اس کے روزے قبول کر لیے گئے، عید تو اس کی ہے جس نے 5 شب قدر جاگی اور قرآن کی تلاوت سنی اور پورے مہینے قرآن کا سنا اور قیام کیا، تراویح پڑھی، اور جس کی تراویح قبول کر لی گئی، جس کا قیام قبول کر لیا گیا۔ ولیکن العید
لمن قبل له بالامس صيامه، عید اس کی ہے جس نے کل روزے رکھے اور اس کے روزے قبول کر لیے گئے. عید اس کی ہے جس نے کل قیام کیا، رات رات بھر عبادتیں کی اور رات رات بھر جاگا اور جس کی راتیں قبول کر لی گئیں. وغفر له ذنبه، اور عید تو اس کی ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس کی توبہ قبول کر لی گئی، اس کو بخش دیا گیا. وشکر له سعیه، عید تو اس کی ہے جس نے جتنی محنت کی اور اس کی محنت کو سراہا گیا ہو، اس کی محنت کارگر ہوئی ہو، اس کی محنت کو اللہ رب العالمین نے سراہا ہو، قبول کر لیا گیا ہو. عید اس کی ہے. فَالْيَوْمَ لَنَا عِيدٌ وَغَدًا لَنَا عِيدٌ وَكُلَّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ فِيهِ فَهَذَا هُوَ عِيدٌ، پس ہمارے لیے کل کا دن بھی عید تھا. وَالْيَوْمَ لَنَا عِيدٌ، آج کا دن بھی عید ہے ہمارے لیے، آج کا دن بھی عید ہے. وَغَدًا لَنَا عِيدٌ، ہمارے لیے کل کا دن بھی عید ہے. وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ فِيهِ، اور ہر وہ دن آنے والا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن لا نعصی اللہ فیہ، جس دن اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور گناہ کا ہم کوئی کام نہ کریں. فہو عید، پس ہمارے لیے ہر وہ دن عید ہے. حضرت علی نے عید کی تعریف کر دی کہ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی نہیں ہے جو عمدہ کھانا کھا لے، عید اس کی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قبول ہو گئے، عید اس کی ہے جس نے قیام کیا اور قبول ہو گیا، عید اس کی ہے جس نے توبہ اور استغفار کیا اور قبول ہو گئی، عید اس کی ہے جس نے جد و جہد کی اور اس کی محنت کو سراہا گیا. ہمارے لیے آج کا دن بھی عید ہے، ہمارے لیے کل کا دن بھی عید ہے، اور ہمارے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کریں. وہ دن عید ہے. ہم اپنے سماج و معاشرے پہ غور کریں، کیا ہمارے لیے آج کا دن عید ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری عید ہے؟ کیا کوئی مسلمان مولانا جرجیز کو بھی جوڑ لیا جائے، کیا کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ آج ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، عید کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اسی لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا ہمارے اور آپ کے پاس. کون سا تقوی پیدا کرنا چاہتا تھا رمضان ہمارے دلوں میں، وہ تقوی ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ تقوی تو ہر چیز کے اندر ہے نا. نماز بھی اگر آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی تقوی دیکھا جائے گا. جرجیز صاحب اذان ہوئی مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ہے ارے نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ محلے والے کہیں گے دیکھو مولوی ہو گئے کمینہ نماز نہیں پڑھتا. نماز تو پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، لیکن دل میں کیا ہے؟ لوگ یہ کہیں گے دیکھو مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا. حاجی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اذان ہوئی حج کر کے آئے، لیکن دل میں یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے. کہاں چلا گیا تقوی؟ ختم ہو گیا تقوی، یہاں نکل گئی تقوی کی حیثیت. اب آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ نماز نہیں ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اب آپ گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو حاجی ہوں اس لیے نماز پڑھنے جا رہا. نہیں جائیں گے تو تم ہی لوگ جوتے مارو گے، کیسا مولوی ہے نماز نہیں پڑھتا، کیسا حافظ ہے نماز نہیں پڑھتا، کیسا حاجی ہے حج کر کے نماز نہیں پڑھتا. اور یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسا ہوتا ہے. ایک عام آدمی اگر نماز نہ پڑھے، چائے اذان ہو رہی ہے اور مسجد میں جماعت اور بغل میں چائے کی ہوٹل چائے پی رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا اس کو. لیکن اگر جرجیز صاحب چائے کی ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور مسجد بغل میں نماز ہو رہی، تو مولانا صاحب چائے پی رہے ہیں کیوں صاحب؟ مولانا جرجیز کے لیے الگ اسلام ہے اور آپ کے لیے الگ اسلام ہے. کتاب و سنت میں تو یہ نہیں بتایا گیا کہ جرجیز صاحب چائے چھوڑ کے تمہیں پہلے نماز پڑھنا چاہیے تھی. ارے قرآن نے تو کہا اقیموا الصلاۃ، جرجیز پر بھی فرض ہے اور ایک عام مسلمان پر بھی فرض ہے. پھر آپ نے اسلام کو دو بھاگوں میں کیوں بانٹ دیا؟ کیوں کہہ دیا کہ جرجیز صاحب آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی اور ان سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ بس نماز پڑھنا نہیں پڑھ رہا. ارے ٹھیک ہے، اب زیادہ جب بحث ہوگی تو کیا کہیں؟ ارے وہ کوئی مولوی تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ مولوی پر نماز فرض ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ حاجی پر نماز فرض ہے.
ہمارے سماج نے بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے دوہرے ماپدنڈ اپنانا شروع کر دیے ہیں. ہم نے ان کا اسلام الگ ان کا اسلام الگ سمجھ لیا ہے اور یہیں سے سماج اور معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آپ اتنا کہہ سکتے ہو کہ مولوی جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا تو اس کو زیادہ گناہ پڑے گا بنسبت ایک عام آدمی کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اللہ کے عذاب کے بارے میں جانتا ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں جانتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے اور عالم نہیں ہے تو آپ اس سے کچھ نہ کہیں. میرے بھائیوں، تبلیغ اس کو بھی کی جائے گی، نماز اس کے اوپر بھی فرض ہے. حضرت علی کے ان جملوں پر غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اور عید کا معنی اور مفہوم بھی بتا دیا. اور دیکھ ڈالیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. بخاری کی حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے حجرے میں ہیں اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر ان کی گود میں آپ کا سر ہے. یہ گود ہے، سر ہے، لیٹے ہوئے ہیں. اپنی لونڈی کو آواز دیتے ہیں، اپنی خادمہ کو آواز دیتے ہیں. خادمہ کو لونڈی آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے دوسری آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے تیسری آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے ام سلمہ سے کہا جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی ہو. دروازہ کھولا، کیا دیکھا ہے؟ ان کی بیوی نے، وہ تو دروازے کے باہر ہی بیٹھی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. ام سلمہ اس کے پاس گئی اور کہا کیا تمہیں اللہ کے نبی نے آواز دی، تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سنا. لونڈی بھی اس زمانے میں کتنی سچی تھی، کہہ سکتی تھی کہ نہیں آواز نہیں آئی. نہیں گئی، وہ میری غلطی تھی، لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں. سنا؟ کہاں سنا. کتنی آوازیں دی؟ لونڈی نے کہا 3. کہا تینوں آوازیں سنی؟ ہاں. پھر بھی نہیں آئی تم؟ سر نیچے کر لیا. جن کے پاس جب جواب دینے کو نہیں ہوتا ہے تو سر نیچے کر لیتے. ٹھیک. اللہ کے نبی کے پاس آئی ام سلمہ اور کہا کہ اس نے تو آپ کی تینوں آوازیں سنی لیکن نہیں آئی، یہیں بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے کہا اس کو بلاؤ. حضرت ام سلمہ نے کہا چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. وہ آئی اللہ کے نبی کے پاس. نبی اکرم نے کہا ادھر میرے پاس بیٹھو. وہ نبی کے پاس بیٹھ گئی. آپ نے کہا میں نے تمہیں آواز دی، تم نے سنا؟ اس نے کہا جی. کہا دوسری آواز دی، سنا؟ جی. تیسری آواز دی، اس کو بھی سنا؟ جی. تینوں سنی؟ کہاں. پھر کیوں نہیں آئیں؟ سر نیچے کر لیا. اس واقعے کو جہاں چاہو فٹ کر سکتے ہو. ام سلمہ نبی کی بیوی نبی کو بتا رہی ہیں آپ نے تینوں آوازیں دی، اس نے سنی. لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیوی ام سلمہ کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے تم نے بتا دیا، لیکن اس سے تو پوچھ لوں اس نے سنی کہ نہیں سنی. جبکہ بیوی جھوٹ نہیں بول رہی ہیں، لیکن تحقیق ہر سنی سنائی بات کو ہم اور آپ جو کہہ دیتے ہیں نا، یہ سماج کے اندر بہت بڑی برائی ہے. اس کی تحقیق کر لیا کرو. بیوی کی بات پر بھی آپ نے اعتبار نہیں کیا. لڑکی کو، اس لونڈی کو بلایا اور کہا میں نے جو تمہیں تینوں آوازیں دی تم نے سنی؟ کہاں. اب یقین ہو گیا، اب اعتبار کیا ام سلمہ کی بات کا، تم نے صحیح کہا. اب اس سے تحقیق کر لی اور اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میں نے سنا. تب آپ نے اس کو کہا چلو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی کے کان میں مسواک تھی. اس زمانے میں صحابہ مسواک کان میں لگا لیا کرتے تھے، ایسے چلتے تھے. اذان ہوئی جلدی سے مسواک نکالی یہ اور جلدی سے دھویا، پھر کان میں لگا لی، وضو بنایا اور چلے گئے. وہ کان میں مسواک رکھا کرتے تھے. کان میں پاکٹ واکٹ شاید اس زمانے میں ایسی نہیں تھی جیسے ہم لوگوں کے پاس، کیونکہ پاکٹ کی ضرورت تو ہم لوگوں کو ہے، ان کو کیا ضرورت تھی. میرے ساتھیوں غور کرو، آپ نے وہ مسواک نکالی، مسواک ایک بالشت سے بھی چھوٹی. آپ نے کہا نا اٹھایا ایسے. آواز سننے کے بعد بھی تو نہیں آئی میرے پاس.
ایسے کیا اور جو مارنے والے تھے آپ کا ہاتھ اس کے اوپر اٹھا لیکن آدھی دور جا کر کاندھے کے پاس جا کر رک گیا اور آپ نے وہ مسواک واپس اپنے کان میں لگا کے کہا جاؤ یہاں سے جاؤ. نہیں مارا. حضرت عائشہ نے کہا آپ نے اس کو آج بھی چھوڑ دیا, ایسے اگر آپ چھوڑتے رہیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی, ڈھیٹ ہو جائے گی, پھر اور سنے گی نہیں آئے گی. سزا دینا چاہیے, ہلکی پھلکی مارنا چاہیے اس کو. آپ نے فرمایا عائشہ میں اس کو مارنا ہی چاہتا تھا, ہلکی سزا دینا چاہتا تھا. تو کہا دینا چاہیے. پھر آپ نے اپنی مسواک روک کیوں لی؟ بخاری حدیث کے الفاظ لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک, میں نے اس مسواک کو اس لیے روک لیا کہ فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میرے مسواک کا مارنا, میرے مسواک کی ضرب اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی کم ہو اور میرا مسواک سے مارنا اس کی غلطی سے زیادہ ہو جائے, یہ سزا اس کی غلطی پر بھاری ہو جائے اور کل قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں میرا گریبان پکڑ لے, مقدمہ دائر کر دے کہ اللہ میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی, مجھے میری غلطی سے بڑی سزا محمد رسول اللہ نے دی. لولا القود لاوجعتک بهذا السواک, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرا اس مسواک سے مارنا اس کی غلطی سے زیادہ ہے تو میں اس کو مارتا, لیکن میرا خوف, میرا ڈر یہ پیدا ہوا میرے اندر کہ کہیں میری یہ ہلکی سی مسواک کی مار اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور اس کو اللہ کے دربار میں میرے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی اتھارٹی اور پاور نہ مل جائے. یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا. احساس پیدا کیجئے یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا. غلطی جبکہ اس مسواک سے مار دیتے تو اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی, 3 بار وہ بھی نبی کے حکم کو اس نے نہیں مانا, آواز سننے کے باوجود بھی, اور پھر بھی آپ کا یہ ڈر اور آپ کا یہ خوف. رمضان کے مہینے کے 30 روزے رکھنے کے بعد کیا یہ خوف ذاتی طور پر ہماری زندگی میں پیدا ہوا تو قابل مبارکباد ہیں آپ اور آپ کے روزے قبول. اور اگر نہیں ہوا تو پھر ڈریے کہیں ہمارے روزے کہیں پامال نہ کر دیے جائیں, ہمارے روزے کہیں ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں, کیونکہ مقصد جب حل نہیں ہوتا ہے, یہ مائک ہے, اگر اس مائک سے دور تک آواز نہ جائے تو آپ اس مائک کا کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے, کباڑ خانے میں پھینک دیں گے, لوہے کے بھاؤ چلا جائے گا, کباڑ خانے میں بیچ دیا جائے گا. اس لیے کیونکہ یہ اپنا مقصد حل نہیں کر رہا ہے. روزوں کا مقصد ہے تقوی پیدا ہونا. اگر ہمارے روزوں نے یہ تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں کیا تو وہ کباڑ خانہ ہے. ڈریے کہیں ہمارے روزے کباڑ خانے میں نہ ڈال دیے جائیں, ڈسٹ بن میں نہ ڈال دیے جائیں, کوڑے دان میں نہ ڈال دیے جائیں, کیونکہ اگر اس سے اس کا مقصد حل نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ. احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ذاتی معاملہ آپ دیکھیے, آپ نے کیا کہا؟ لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میری سزا تیری غلطی سے زیادہ ہوگی تو میں تجھے سزا دیتا, میں اس مسواک سے تجھے مارتا, لیکن اس خوف سے میں رک گیا. یہ احساس تھا. ہم روزوں نے احساس پیدا کیا ہمارے اندر, یہ احساس آیا ہمارے اندر. ایک اور طریقے سے احساس سوچئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کام کرواتے